ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى وما أهل لغير الله به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، تسبیح و تحلیل، تحمید و تمجید صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں نظر و نیاز کے احکام اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ انسان سورۃ الدہر کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ اپنی نذر کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی جو ہے چاروں طرف، جس کا شر جو ہے چاروں طرف پھیلا ہوا ہوگا. تو نذر کا مطلب ہے ایجاب شیء ما لا یجب، کہ انسان کا اپنے اوپر اس چیز کو واجب کرنا جو اس پر واجب نہیں تھا. نذر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو نذر جو اللہ کے لیے پوری کی جائے اور ایک نذر معصیت. اب جو نذر اللہ کے لیے مانی جائے گی اور اللہ کے لیے مانگی جائے گی تو وہ پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من نذر ان یطیعہ فلیطعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے نذر مانی ہے چاہیے کہ وہ اسے پوری کرے. تو جو نذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور جو نذر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت کے لیے مانی جاتی ہے اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے معصیت کی نذر مانی چاہیے کہ وہ اسے پورا نہ کرے. تو نذر معصیت کا یہ حکم ہے کہ وہ ناجائز ہے. یہ جو ایام چل رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں نے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بہت سارے لوگ غوث پاک بھی کہتے ہیں، ان کے نام کی نظر مان کر دیگے چڑھاتے ہیں اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. پھر اس کے تعلق سے باور کراتے ہیں
کہ جو ان کے نام کی نظر مانے گا یا نظر منائے گا اور ان کو خوش کرے گا تو پھر ان کے کام، ان کی مرادیں اور ان کی ساری چیزیں کیا ہے بن جائے گی۔ اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو یہ نام پر ہی ہم غور کریں، غوث پاک۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور مدد کرنے والا کون ہے؟ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان کے لیے ایک لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں دستگیر۔ اگر آپ اس کی حقیقت پر غور کریں گے کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے تو آپ خود جو ہے پانی ہو جائیں گے شرم سے کہ نعوذ باللہ بیان کرنے کے لیے بھی دل نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ قصے، کہانیاں، افسانوں کی اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر جو اللہ کی پناہ رواج پکڑ گیا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ آسمان دنیا پر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عبدالقادر جیلانی سیر کے لیے نکلے۔ پھر آگے میں نہیں کہوں گا، آپ سمجھے کیچڑ ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا، نعوذ باللہ۔ پھر دستگیر، انہوں نے دست یعنی ہاتھ کو پکڑنے والا، تو انہوں نے ہاتھ کو تھام لیا، گرنے سے بچا لیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مخلوق کے درجے کے معاملے میں اتنا غلو سے کام لینا، اور پھر اس کی کوئی حد نہیں، نعوذ باللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اور بھی قصے، کہانیاں، افسانے ان کے تعلق سے ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قبر میں ان کو داخل کیا گیا، قبر میں ان کو داخل کرنے کے بعد منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ انہوں نے منکر نکیر کو کہا کہ کیا تم نے مجھے اسلامی اعتبار سے سلام کیا؟ تمہارا کام تھا کہ آئے سوال کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے، لیکن میرے کو سلام کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے مصافحہ کر لیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد جو ہاتھ پکڑا فرشتوں کا، تو ہاتھ چھوڑنے کا نام نہیں۔ قصے کہانیوں کی آپ حد دیکھیے، لمیٹیشن، کہ کیا آدمی کیا معیار ہے کہ اس کو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پھر وہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بات جبرائیل علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے، پورا آسمان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ قبر میں کیا چل رہا ہے۔ فرشتوں کا ہاتھ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، فرشتے دہائی لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں چھوڑ دیجئے، وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیے آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے، شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کی جاہلانہ رسوم اتنی بد سے بدتر ہو گئی ہے عقیدت مندی کے تعلق سے، آستھا کے تعلق سے، کہ جس کے اوپر یہود بھی شرمائے۔ ایک مسلمان اگر یہ نظریہ قائم کرے کہ فرشتے، وہ قبر ایک ایسا گڑھا ہے کہ جس کو دیکھ کر صحابہ کرام روتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ جب اس سے گزر جائے اس کو دیکھ کر داڑیوں روتے تھے، اور یہاں پر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑ ہی نہیں رہے۔ اور اس کے بعد پھر فرشتے جو ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہہ رہے کہ اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ جو میرے نام کی نظر کرے گا، جو میرے سے محبت کرے گا، وہ سب کو جنت کا۔ تو جہاں ہمارے یہاں پارٹی کا جو چھوٹا سا ایک نگر سیوک ہوتا ہے یا چھوٹا سا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو میرے آدمی، میرے جو کاریہ کرتا ہے، ان کے لیے اگر تم جو ہے کچھ فیسلٹی دو گے اور ان کا کام نکالو گے، ہمارے آدمی جب آئیں گے، جب کام بن جائے گا، ایسا والا سسٹم کیا ہے دن میں بھی کیے ہوئے۔ تو پھر جو میرے نام کی نظر و نیاز منائے گا، جو میرا دیوانہ ہوگا، جو میرا پیارا ہوگا، جو میرا محبوب ہوگا، تو وہ جو ہے پھر اس کے لیے جنت کا عام پروانہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خانوادے کو جمع کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اپنی پھوپھی کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ یہاں لینا ہے لے لو، آخرت کے دن میں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور یہاں پر عبدالقادر جیلانی کی نسبت سے یہ لوگ جنت میں داخل ہونے کی کیا ہے، اس واقعے کے ذریعے سے پروانے دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے دیوانگی کا، اندازہ لگائیے محبت کا، کہ یہ جنت انہوں نے چوچو کا مربع سمجھا ہوا ہے، اور ان کو کیا ہے گیٹ پاس ملنے والا ہے۔ شرک ہے، نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آدمی اگر مانگتا ہے، یہ شرک ہے کھلم کھلا۔
نظر یہ عبادت ہے. عبادت کی کوئی بھی قسم مخلوق کے لیے کی جائے، چاہے وہ دعا کے معاملے میں ہو، چاہے وہ وسیلے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ نظر کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، عبادت کی ادنا سی قسم کو اگر کسی اور کے لیے کیا گیا وہ شرک ہے. آدمی یہاں یہ سمجھتا ہے کہ معبودان باطلہ کے تعلق سے، مشرکین مکہ کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں، جتنی بھی وعیدیں وارد ہوئی ہے، اس کو یہ مسلمانوں پر چسپاں کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شرکیہ کام ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو کافروں کے تعلق سے ہے، یہ سب تو مشرکوں کے تعلق سے ہے، یہ سب تو کفار مکہ کے تعلق سے ہے. بھلا ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقراری ہو، اس کا اعتراف کرنے والا ہو، کیسے کیا مشرک ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت، خود اللہ کا فرمان ہے سورہ یوسف 13واں پارہ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں کہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ مشرک ہیں. تو ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقراری ہے، یہ سوچتا ہے کہ وہ شرک کیسے کر سکتا ہے. شرک جو ہے ایسے غیر محسوس طریقے سے انسان کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک ایسا کلمہ جو آدمی کہے حدیث کے مطابق کہ جس سے اللہ خوش ہو تو اس کی درجات اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ بروز قیامت وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ میرا درجہ اتنا کیسے بلند ہو گیا. تو ایک ایسی ادنا سی بات جو خیر کی ہے، اسلام کی ہے، اس نے کہہ دیا تو وہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ انتہائی بلند ہو گیا. اور ایک ادنا سی بات جو شر کی ہے، جو خلاف شریعت ہے، جو خلاف اسلام ہے، اس نے کہا وہ جہنم کے نچلے درجے میں گرتا چلے جائے گا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. تو شرک کا معاملہ اتنا گھناؤنا ہے، اتنا حساس ہے کہ غیر محسوس طریقے سے کیا ہے وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمیشہ آپ دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من الشرک بہ وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ. اے اللہ میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے جناب میں شرک کروں، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں اور میں اس بات کا استغفار کرتا ہوں، اس بات کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ انجانے میں جو مجھ سے شرک ہو گیا ہوگا میں اس پر معافی طلب کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارا رب ہمارا مواخذہ نہ کر ہمارے نسیان پر، ہماری بھول پر، او اخطانا یا جو ہم نے غلطی کر دیا انجانے میں. تو جانے انجانے میں اگر انسان سے کوئی گناہ واقع ہو جائے اور اگر اس معاملے میں وہ شرک میں پڑ جائے تو اس کی ساری کی ساری عبادت جو ہے اکارت ہے. تو محبت اولیاء کے نام پر ایسے واقعات کو بیان کر کے ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ عین ایمان کا حصہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا گیا کہ جو میرا دیوانہ ہوگا، جو میرے نام کی نظر و نیاز کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہاتھ فرشتوں کا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چلتی ہے. ایک تو آسمان پہ بارش کہاں سے ہوگی؟ آسمان پہ کہاں سے بارش ہوگی؟ دنیا سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی بارش کا ذریعہ جو ہے یہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے. آسمان پہ بارش کس نے کی؟ آپ کے ابا نے کی؟ ذرا سا واقعہ بیان کرنے سے پہلے سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کیا کہہ رہے ہو. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے ویسے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ کے مخلوقات، اللہ کے جو اولیاء، اللہ کے جو محب ہے، ان کی محبت کے نام پر شرک کے دروازوں کو نہیں دہانوں کو کھول دیا گیا ہے. تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو نظر کی جاتی ہے اور پھر اس کے نام سے دیگیں چڑھائی جاتی ہے، اس پر جاہل عوام الناس کو یہ باور کرایا جاتا ہے یہ کھانا تو ہے، یہ چاول ہے، یہ تیل ہے، یہ گرم مسالہ ہے، پھر اس کے اندر ہم کیا ہے رنگین رنگ ملا رہے ہیں، پھر اس کے بعد سلاد ڈال رہے ہیں. کیا چاول حرام ہے؟ کیا گوشت کی بوٹیاں حرام ہیں؟ کیا پھر یہ مسالے حرام ہیں؟ یہ بریانی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ ان کے دور میں بریانی کھائی جاتی تھی کیا؟ تو نفس بریانی پر کیا ہے حکم لگا کر بتایا جاتا ہے کہ بھائی جب بریانی حرام نہیں ہے تو اس کا کھانا کہاں سے حرام ہوگا؟ اناج ہے، کھا لے رہے ہیں ہم. کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی چیز کی جائے، غیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ میں ساری مخلوق داخل ہے. انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، پیران پیر، قطب، ابدال، اجدال، جو بھی وہاں پر اسٹیٹس اور جو بھی لیول اور مناصب و عہدے متعین کیے گئے ہیں وہ اللہ کے علاوہ میں داخل ہے. جو اللہ کا مقام ہے، اللہ کے مقام کو اگر کسی بندے کے لیے ذرا بھی متعین کیا جاتا ہے تو یہ حرام ہے. اب آپ نے کہہ دیا کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ہاتھ پکڑ کے جنت کے پروانوں کو کیا ہے اپنے دیوانوں کے لیے کھول دیا، دے دیا، عام پروانہ دے دیا. یہ کہاں کی بات ہے؟ اکثریت جھوم جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں، نعرے تکبیر اور اللہم صلی علی اور پھر اس طرح کے نعرے کیا ہے بلند ہونے لگتے ہیں. آپ دیکھو وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کا قدر ہے، جو اللہ کا اس کی جو مقام ہے اس کے مقام کو کتنا گھٹا دیا گیا.
کتنی دھجیاں اڑا دی گئی، کتنی گستاخی کی. اگر آپ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کا نظریہ ہٹا کر پیش کریں گے، کھلم کھلا آپ اعلان حکم لگائیں گے کہ یہ شرکیہ کیا ہے، عقیدہ ہے، شرکیہ ہے، اور تھوڑا سا عقیدے تھوڑے سے معاملے کو گھما کے اگر پیش کر دیا جائے گا کہ ایک مسلمان کرتا ہے محبت، تم محبت نہیں کرتے، تم صحابہ کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، امام کو نہیں مانتے، تمہارے شرائط کے مطابق، تمہارے پیمانوں کے مطابق نہیں مانتے. جو اللہ نے متعین کیا ہے، جیسے اللہ نے متعین کیا ہے ویسے مانیں گے. اگر آپ کہو گے امام کا قول آ جائے حدیث کو چھوڑ دے، آپ کہو گے کہ پیر کی محبت آ جائے شرک کر بیٹھے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. پھر آپ پوری کی پوری بھیڑ ہو جاؤ، سب کے سب ہو جاؤ، یہ ناممکن ہے. اکیلے رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تو آپ جانتے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، پوری قوم سامنے ہے، باپ سامنے کھڑا ہوا ہے، بادشاہ وقت سامنے کھڑا ہوا ہے، لق و دق صحرا ہے، پینے کو پانی نہیں ہے. سارے واقعات کھنگالتے جائیے. جب اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین. یہ توحید کا پیمانہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو مقام خلت سے جو نوازا ہے. کیوں نوازا ہے؟ جب آزمائش آئی، اولاد کے معاملے میں آئی، سماج کے معاملے میں آئی، اپنے کاروبار کے معاملے میں آئی، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین. پھر اللہ نے کیا نوازش دی، اللہ نے کیا انعام دیا، کیا اکرام دیا. یہ صرف توحید کی نعمت ہے، یہ توحید کی برکت ہے. ایک امت اللہ نے قرار دیا. ہمارے ہاں کھانے کھا لیے جاتے ہیں، بریانی کھا لی جاتی ہے، سب کھا لیے جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ بریانی حرام تھوڑی نہ ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ نے تم پر حرام قرار دیا مردار کو، پھر اللہ نے سور کے گوشت کو تم پر حرام قرار دیا ہے، اللہ نے تم پر خون کو حرام قرار دیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، کہتے ہیں نا نظر کی دلیل قرآن سے حرمت کی لاؤ. نظر منانا جائز نہیں ہے. اب تو یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے. منع کہاں ہے بتاؤ، منع کہاں ہے بتاؤ؟ یہی لکھا ہے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پڑوسی ملک سے ایک نے بیان کیا اور کہا کہ عبادات کے معاملے میں اصل چیز کیا ہے. انہوں نے مسئلے کو بھی بدل دیا اور کہا عبادات کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ کرو، عبادات کے معاملے میں اصل کیا ہے؟ کرو. جہاں منع کیا ہے وہاں رک جاؤ. عبادات کے معاملے میں اصل یہ ہے منع، وہی عبادت کر سکتے ہیں جس کی دلیل ملتی ہے. اب آپ اگر کوئی چیز معاملات میں کر رہے ہیں تو معاملات کی اصل چیز، معاملات کی اصل دلیل کیا ہے؟ مباح. یعنی تمام معاملات دنیا کے، چاول بیچ سکتے کہ نہیں، شکر بیچ سکتے کہ نہیں، پتی بیچ سکتے کہ نہیں، کنسٹرکشن کر سکتے کہ نہیں، جہاز بنا سکتے کہ نہیں، روڈ بنا سکتے کہ نہیں، ڈیم بنا سکتے کہ نہیں، گاڑی بنا سکتے کہ نہیں. اصل اختراعات میں، معاملات میں اصل چیز ہے مباح، جائز. جس چیز سے روک دیا گیا وہ حرام. دونوں کو سمجھے، گہرائی سے سمجھے. عبادات میں اصل ہے ہر طرح کی عبادت حرام ہے سوائے اس کی جس کی دلیل ملتی ہے. اب ادھر آ جائیے معاملات میں، حقوق اللہ، حقوق العباد میں. معاملات میں تمام چیز کر سکتے ہیں سوائے جس سے روک دیا گیا وہ. دونوں الگ الگ ہیں. انہوں نے دونوں کو پھیر دیا اور کہا جشن عید میلاد النبی کہیں منع ہے لکھا ہوا، کہیں عبد القادر جیلانی ہم کیا ہے 11ویں سے وہاں محبت میں پہنچتے ہیں، 11ویں والے نے ہمیں 12ویں والے سے ملا دیا. دیکھ رہے ہیں محبت؟ یعنی ہم عبد القادر جیلانی کی 11ویں مناتے ہیں تو وہ 11ویں کی محبت سے ہم کو 12ویں کی محبت نصیب ہو گئی. صحابہ کرام میں 11ویں 12ویں تھا، ہاں 11 12 تھا، ایسا یہ اسٹیٹس تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جو صحابہ کا ایمان ہے اسے اللہ نے معیار بنایا ہوا ہے. تمہاری اپنی محبت کیا ہے؟ معیار نہیں ہے. صحابہ کا معیار، صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کیا ہے؟ معیار بنایا ہوا ہے. جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے ویسے تم ایمان لاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا تو تمہیں ہدایت ملے گی. تو تم نے کہا کہ قبر کے اندر ہاتھ پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا کہ جو میرے دیوانے ہوں گے، جو میرے نام کی نظر و نیاز کریں گے، اور پھر وہ نظر و نیاز میں پھر چاہے جیسا ہو، جیسے تمہارا دال بات ویسا ہمارا فاتحہ، چاہے جو بھی ہو جائے. اصل چیز کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ. غیر اللہ کے نام پر جو چیز دی جا رہی ہے وہ حرام، چاہے وہ سونے کے سکے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ نہ ہو. ایک اصل چیز پوری کی پوری نعمت آپ کو اگر دے دی جا رہی ہے لیکن غیر اللہ کے نام پہ دی جا رہی ہے، آپ کھائیں گے؟ یہی دیوالیوں کی مٹھائی کا حکم ہے. دیوالی کی مٹھائی ہمارے جناب ہمارے یہاں آ گئی ہے، اب کیا کرے، پھینک سکتے کیا اس کو؟ وہ تو کھانے کی چیز ہے. آپ دیکھیں مردار سور کا گوشت کھائیں گے آپ؟
بولے بھائی یہ تو حرام ہے. اسی کیٹیگری میں آگے اللہ نے فرمایا اسی آیت کا حصہ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی, جو اللہ کے غیر اللہ کے نام پر جس کے اوپر آواز بلند ہو, ذبح کیا جائے یا کوئی چیز اگر دی جا رہی ہے غیر اللہ کے نام سے, الفاظ پر آپ غور کریں, وہ حرام ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ جو مردار کا حکم ہے, جو سور کے گوشت کا حکم ہے, وہی حکم غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کا حکم ہے. فمن اضطر غیر مخمصۃ یا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو اصل چیز کو آپ سمجھیں. لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی چاول جائز ہے, بوٹی جائز ہے, کھانا کہاں سے حرام ہو گیا؟ یہی کہتے ہیں نا. آپ نے آرتی اتار دی اور پھر اگر وہ چیز اگر بریانی اگر دیتے ہیں تو آپ کھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو مورتی کے برابر کیا ہے, ہمارے آڑوں کو کھڑے کے برابر کر دیا. ہمارے آڑے جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں قبر میں, ان کو انہوں نے کھڑوں کے برابر کر دیا. اور پھر کیا ہے یہ ہمارے بزرگان کے دین میں, بزرگان کے معاملے میں کہ گستاخی کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خوش ہوئے تو یہ اللہ کی جناب میں وسیلہ لگاتے ہیں. مشرکین مکہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, تو وہ یہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, کہ جب ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ عبادت تھوڑی نہ ہے. جیسے ایک بھولا بھالا مسلمان کیا کہتا ہے, عبادت کہتے کس کو ہے؟ نماز کو, روزے کو, اس کو. عبادت کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں, عبادت کے معنی و مفہوم کو سمجھا ہی نہیں. اس نے یہ سوچا کہ نماز کا پڑھنا, روزے کا رکھنا یہی عبادت ہے. عبادت کہتے ہیں تنہائی میں یا مجلس میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت. اب پوری لائف اس میں داخل ہو گئی. مسجد کے اندر کا قدم اور مسجد کے باہر کا قدم دونوں ہی عبادت ہو گئی آپ کی. آپ یہاں پر مسلمان نہیں, مسجد کے باہر بھی مسلمان ہیں. آپ ٹوپی پہن کر بھی مسلمان ہیں, ٹوپی اتار کے بھی ہیں, ٹوپی پہنا ہے نہیں کسی کو بس. تو یہ مسلمان ہر جگہ پر مسلمان ہے, چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو, جہاں بھی ہو اس کا جلوہ یہ ہو کہ اللہ کو راضی کروں یا اللہ کی ناراضگی سے بچوں. یہ ساری چیزوں پر محیط چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے بریانی کھلا دی تو کیا غلط کیا, ہم نے قرآن خوانی کر دی تو کیا غلط کیا, ہم نے جو ہے ان کی نام کی محبت کی کیا ہے اگر کچھ لگا دیا, انہوں نے اپنی زندگی پوری اس کے لیے وقف کر دی تو کیا غلط کیا. اس کا مطلب یہ کہ تم محبت نہیں کرتے. آج کل جیسے ہمارے یہاں محبت کے پیمانے مقرر ہیں, تم کو ملک سے محبت نہیں, ملک سے محبت کرنا ہے تو یہ کہو. ہمارے یہاں پر بھی ہے اندھ وقت, کیا کہتے ہیں کہ اگر محبت ہے تو ایسا کہو. تو ہمارے یہاں بھی دین کے معاملے میں بہت سارے اندھے مقلد اندھے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم کو دین کی جو چلنا ہے تو یہ طریقے سے چلو, نہ تو تم اہل سنت والجماعت سے خارج ہو, تم مسلمان ہی نہیں ہو, تم یہود کے ایجنٹ ہو, تم صحابہ کو نہیں مانتے, تم رسول کو نہیں مانتے, تم اللہ کو نہیں مانتے, تم مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلانے والے ہو. واہ جی واہ. جو یہ کہے کہ اللہ کی توحید کو اپناؤ, جو یہ کہے کہ شرک سے بچو, جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کا جو مقام ہے وہ مقام دو, اس سے بڑھ کر محب کون ہوگا, اس سے بڑھ کر دیوانہ کون ہوگا, اس سے بڑھ کر چاہنے کیا ہوگا. لیکن جو پیمانہ آپ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ پیمانہ کیا ہے؟ یہ ذہن کی اپج ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ کی خصلت کو آپ سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو, جب تک کہ تم ان کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ تو چاہتے یہی ہے کہ تم مداہنت اختیار کرو, کمزور پڑ جاؤ, وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. تم بھی اپنے دین کے معاملے میں کیا ہے سیکولر ہو جاؤ, تم بھی تمہارے دین کے معاملے میں کیا ہے تمہارا دھرم تمہارے گھر میں رکھو, گھر کے اندر, مسجد کے اندر, روڈ کے اندر, سارے جگہ پر تم مسلمان ہو. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اس کا ڈرنے کا جیسا حق ہے وہ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر مرو. ہمارے یہاں تو مسلمانوں کی یہاں پر یہ ہے, دیکھو وہ کیسے اخلاق والے ہیں, دیکھو وہ کیسے رہتے ہیں, دیکھو دین کا معاملہ ہے تو اس کا معاملہ اصل یہ ہے کہ وہ دل سے ہونا چاہیے, اور پھر کیا ہے اتنی کٹرتا نہیں ہونا چاہیے, اتنی شدت نہیں ہونا چاہیے. کیا کہنا چاہتے ہو تم, سمجھانا کیا چاہتے ہو تم؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تم مرو نہ مگر تمہاری حالت اسلام میں کیا ہے موت ہے. تو یہ اسلامی پیمانہ ہے. یہ لوگ جو تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو محبت کے پیمانے مقرر کرتے ہیں, یہ پیمانے کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ. نصارہ نے کیا کہا؟ بپتسمہ کرتے ہیں, وہ
پیدا ہونے والے بچے کو ڈباتے ہیں رنگ میں اور نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رنگ سب سے بہترین رنگ ہے. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ڈباؤ. جیسے ہمارے ہاں مزارات پر جاتے ہیں, گندا پانی نالی کا بینداڑی کا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں نہاؤ اس میں کھجلی دور ہو جائے گی, نہاؤ اس میں تمہارے گناہ دور ہو جائیں گے. بدعقیدگی دیکھو. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, اللہ کی توحید, اللہ کے رسول کی اطاعت. یہ معاملے میں کمپرومائز نہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ ایک سورہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک دن تم ہمارے معبود کی اطاعت کر لو, ان کو تم تسلیم کر لو, ایک دن ہم تمہاری طرح رہ جائیں گے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ہم تمہاری رمضان کی عید پہ آتے ہیں, تم ہماری دیوالی پہ آ جاؤ, ہماری دیوالی کی مٹھائی تم کھا لو, تمہاری عید کا شیرخرما ہم کھا لیں گے. ہے کہ نہیں؟ ہے. بہت سارے ہیں واٹس ایپ پر اور فیس بک پر, اور جو بہت سارے ایسے یوٹیوبرس مہان کلاکار جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو لوگوں کو سیکولرزم کی تعلیم دیتے ہیں. اسلام سیکولرزم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری جب موت آئے, اسلام پر آئے, تمہارے سارے معاملات کس معاملے میں طے ہو؟ اللہ کی ذات کے لیے ہو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. ساری چیزیں اللہ کے لیے طے کرو. یہ لوگ, یہ افراد آپ کی خبر میں نہیں آنے والے, محشر کے میدان میں نہیں آنے والے. جو چیز کام آنے والی ہے اللہ کی توحید. جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا, گناہوں کی فہرست ہوگی, گناہ کے انبار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, یا اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث میں فرمایا, اے میرے بندے, زمین آسمان اس کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنی جگہ بھر کے اگر تو گناہ کر کے لائے گا, لیکن اگر میرے ذات میں شرک نہیں کیا ہوگا میں تجھے معاف کر دوں گا. بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ ہوگا اور وہ شرک کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھ سے ایک ہی چیز مانگی تھی, اتنی نعمتیں دی تھی, یہ آسمان دیا تھا, یہ زمین, یہ کائنات تیرے لیے مسخر کر دیا تھا, ساری نعمتیں تیرے پر انڈیل دی تھی, صرف ایک چیز مانگی تیرے سے, توحید. ہمارے یہاں پر نظر و نیاز کے معاملے پہ محبت کے حوالے سے کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قدر کرو, اللہ کی توحید کو سمجھو, اللہ کے جو بندے ہیں ان کو بندوں کا مقام دو, اللہ کے جو رسول ہیں ان کو رسول کا مقام دو. یہی اصل حقیقت ہے. افراط و تفریط سے معاملہ نہ کرو. یہی معاملہ ہمارے یہاں پر مسلمانوں کے اندر ہے کہ محبت کے پیمانے, اسلام کے نظریات متعین کر دیے گئے ہیں, جبکہ اللہ نے کیا فرمایا, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو. تو یہ مختلف فرقے, مختلف مکاتب تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے جیسا نہ ہو جاؤ. وہ تو کہتے ہیں بھائی ڈھیلا رکھو, ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, قائم کرو حکومت. ایسے بھی نعرے پائے جاتے ہیں, سر و مسلک سنبھو. یہ بھی تو ہوتا ہے. کچھ کو پیٹ تھپتھپانے والے بھی ہمارے درمیان موجود ہے, جن کو توحید سے کوئی مطلب نہیں, جن کو شرک کی کیا ہے بدبو نہیں آتی ہے, ان کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ شرک کے خلاف نہیں کہتے, ایمان کے خلاف ہونے والی چیزیں نہیں کہتے ہیں. تو کیا کون سی حکومت اور کون سا معاملہ کرنا چاہتے ہو آپ؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. رنگ میں نہ رنگو. تمہارا جو رنگ ہے, تمہارا جو امتیاز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید, اللہ کے رسول کی اطاعت. ہم شرک کے خلاف ہے, ہم توحید کی بالادستی کے لیے کیا ہے لڑنے والے ہیں, اور ہم اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرمان کی کیا ہے دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں. اس لیے نظر و نیاز کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, اس معاملے میں اصل چیز کو ہم سمجھے کہ اصل چیز کیا ہے, منع ہے. جس چیز کی دلیل ملتی ہے وہ چیز کرو, اور معاملات میں اصل چیز کیا ہے مباح. اور جس چیز سے منع کر دیا گیا, سود سے منع کر دیا گیا, دھوکے سے منع کر دیا گیا, غصب سے منع کر دیا گیا, یہ تجارت تم نہیں کر سکتے ہو, یہ منع کر دیا گیا ہے. ساری معاملات کو کیا ہے واضح کر دیا گیا. لیکن کہا کیا گیا کہ منع کی دلیل کہاں ہے؟ کہاں منع لکھا ہے بتاؤ؟ کہاں بریانی کا ثبوت ملتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں بتاؤ؟ کہاں یہ لوہے کی جو یہ اسٹیل کا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ملتا ہے؟ کہاں یہ ڈنڈا ملتا ہے؟ کہاں یہ عمارت ملتی ہے؟ بنا دیا آپ کو انہوں نے, گھما دیا. کہاں یہ ممبر ملتا ہے؟ تو بولے ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہو کیا تم اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے, تم بھی بدعت ہو, ہے کہ نہیں؟ تمہارا وجود بھی بدعت ہو گیا. تم تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں, تو جو چیز نہیں تھی اگر وہ کر دی گئی تو بدعت, تو تم بھی بدعت. تو یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے آدمی بولتا ہاں انہوں نے تو بالکل صحیح کہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی جو مبادی ہے, دین کے جو اصول ہے
اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی خباثت سے بچائے، شرک کی نجاست سے بچائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے جینے مرنے والا بنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رسول کی عظمت اور اس کی ناموس کے لیے فدا ہونے والا بنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ منہج سلف پر قائم رکھ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ہماری موت آئے اسلام کی حالت میں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں و بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ گلناز پر جس نے بھی حملہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیفر کردار کو پہنچا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں و بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس ملک کو برباد کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر کو ان پہ پلٹا دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دینی حمیت اور حمایت کو ہمارے اندر بھر دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔